میں نازل کی، نہ کسی اور مصحف میں نازل کی، اور قرآن کے اندر بھی اس جیسے فضیلت والا کوئی اور مقام نازل نہیں کیا۔ ارے بھائی، جس کی اتنی فضیلت بیان کی جائے اس کو مسلمان کو پتہ تو ہونا چاہیے نا اس میں کیا ہے، کیا خزانہ ہے اس کے اندر ہدایت کا جو اللہ پاک نے نماز کی رکعت میں ہم پر لازم کر دیا، اس کی اتنی فضیلت بیان فرمائی، لیکن ہم نے وہ ثواب کا معاملہ، صرف ثواب۔ اچھا، پھر میں کہہ رہا ہوں ثواب کا انکار نہیں ہے، ثواب لازمن ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ویسے ہی ہے۔ الف لام میم جو ہے ایک لفظ نہیں بلکہ اس میں الف ایک ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، سب پر 10 نیکیاں ہیں، اور جتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ایک ایک لفظ کو آدمی پڑھے گا، جتنی محبت اور تکریم اور عقیدت کے ساتھ پڑھے گا اتنا اجر ملٹیپلائی ہوگا۔ اللہ پاک نے اس کو نازل کیوں کیا تھا، اس بات کو سمجھنا۔ تو وہی معاملہ ہے کہ سورۃ العصر آپ، میں کہتا ہوں کسی مسلمان سے بھی پوچھے نا، سب کو یاد ہوگی، سب کو یاد ہوگی سورۃ العصر۔ لیکن اگر آپ پوچھیں کہ کبھی زندگی میں آپ نے سورہ مبارکہ پہ غور کیا، وہ نہیں کیا ہو۔ اب یہ قول کیا بتا رہے ہیں بھائی؟ سورہ مبارکہ میں کوئی چیز تو ہے جس کے بارے میں امام شافعی نے یہ فرمایا، اور یہ جو فقہاء ہیں نا، یہ علم کے کوئی چھوٹے موٹے مقام پر نہیں ہوتے ہیں، یہ اپنے ایک ایک مسئلے کے لیے کئی 100 دفعہ قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات پر ان کی اتنی گرفت ہوتی ہے جو امام شافعی کا یہ قول بتا رہا ہے۔ ایسی تو نہیں کہہ دیا امام شافعی نے نا، امام شافعی قرآن مجید سے کتنی دفعہ گزرے ہوں گے، کتنی دفعہ انہوں نے پڑھا ہوگا، جس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہوگی۔ یہ ایسے اپنے جو ہے نا احساسات اور کیفیات پہ نہیں کہتے تھے یہ فقہاء، بلکہ اپنی پوری علمی دسترس کے ساتھ کہتے تھے، اپنی پوری جو ہے نا تفہیم کے ساتھ کہتے تھے قرآن مجید کے بارے میں۔ ایسا ہی نہیں کسی سے کوئی چیز اثرات ہوئے اس کے بہتر اور کہہ دیا، ایسا معاملہ نہیں۔ ایک ایک مسئلے کے لیے 300 دفعہ قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے فقہاء نے، ایک ایک مسئلے کے لیے، اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ایک آیت غور سے پڑھی، ایک ایک مسئلے کے لیے۔ تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن مجید کے اندر اگر سورۃ العصر کے علاوہ کچھ بھی نہ نازل ہوتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے سورت کافی۔ یہ دو کو اس کے بعد آ جائیں جی حدیث مبارکہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے۔ ان کا ایمان اتنا معتبر ہے کہ اللہ پاک نے قیامت تک قرآن مجید میں ان کی فضیلت پر جو آیات رکھی ہیں، وہ آیات نہ صرف ان کی ذاتی فضیلت پر ہیں بلکہ انہوں نے امت اور انسانیت کے سامنے ان کو ایمان کا معیار بنا دیا۔ ایسے ایمان لاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی کا عمل آتا ہے حدیث مبارکہ میں، عبرانی کی روایت ہے، کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يفترق حتى يقرأ احدهما على الاخر والعصر ان الانسان لفی خسر ثم يسلم احدهما على الاخر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے 2 حضرات ایسے تھے کہ جب وہ باہم ملاقات کرتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیتا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو الوداع کرتے، سلام کہتے اور جدا ہو جاتے۔ یعنی یہ 2 صحابہ کا عمل حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوتے جب تک سورۃ العصر سنا نہیں لیا کرتے۔ آپ سوچیں کیوں کیا کیا کرتے تھے ایسے؟ سورۃ العصر امام شافعی کے اس قول کی روشنی میں غور کر کہ بھائی اس کے اندر ہدایت کے وہ اسباق ہیں جو پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے، پورے قرآن مجید کا نچوڑ۔ اس لیے وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ ہمارے سامنے جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملیں تو اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے دین کے اسباق کو یاد کریں اور اس کے بعد جدا ہوں۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم ملتے ہیں،
ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے دین پر بات ہی نہیں کرتے بلکہ شرم محسوس کرتے ہیں. یہ معاملہ ہے. جبکہ ہم وہ ہیں جس کو دنیا کے سارے انسانیت کے لیے اللہ نے اس امت کو برپا کی. نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، تو نبوت والا کام کون کرے گا بھائی؟ یہ قرآن مجید جو اللہ پاک نے نازل فرمایا، جس کی ایک ایک آیت کو رسول اللہ مکے اور مدینے میں لے کے گھومتے تھے، اس امانت کو، اس بار امانت پر امین کون بنے گا؟ آپ جو ہے وہ باطل چیز جو ہے نا وہ ایسی پھیل رہی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک. لیکن اللہ کا دین وہ ٹھٹر رہا ہے، اس میں شرم محسوس ہو رہی ہے، اس کو چھپایا جا رہا ہے، اس کے لیے دلیل دی جا رہی ہے، اس کے لیے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے. یعنی اگر آپ کسی کو کوئی دینی ہینڈل دیں گے نا، یہ درس ہو رہا ہے، آپ ذرا محلے کے اندر کیا تھوڑا اہتمام ہو جائے، اور میں تو کسی کے گھر جاؤں گا، کوئی ملے یا نہ ملے، میں ایک تھوڑا سا پرنٹ کر کے فوٹو اسٹیٹ کرا کے وہ ان کے گھر دے دوں، تاکہ کوئی آئے گا تو ایڈریس بھی مل جائے گا، کانٹیکٹ نمبر بھی مل جائے گا، دو چار اور پڑھیں گے ان کو بھی پتہ چلے گا. تو آپ کو یہی مسلمان کہیں گے کہ بھائی نہیں چھپایا کرو، اس سے بے ادبی ہوتی ہے. یعنی دین کو کسی جگہ پہ برداشت نہیں کرنا. اس مسلمان نے کسی باطل چیز کو کرتے ہوئے کسی شخص کو منع نہیں کیا ہوگا کہ بھائی یہ بل بورڈ کے اوپر تمام برہنہ عورتوں کی تصاویر تم نے لگائی ہوئی ہیں، اس ادارے والے کو جا کے نہیں بولا ہوگا. یہ محلے کے اندر، آبادی کے اندر اتنے سارے لوگ ہیں جو بے حیائی کو پھیلانے کا ذریعہ بن، ان کو جا کے نہیں روکا ہوگا اس. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ یہ ہینڈل تقسیم کریں، بے ادبی ہوتی ہے. میں نے کہا اس سے کیسے بے ادبی ہوگی بھائی؟ اس سے تو بے ادبی کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اس جیسا تو ادب کہیں نہیں ہوگا. یعنی جو شخص اس کو ہاتھ میں لے گا وہ ادب سے رکھے گا، اس کے علاوہ کسی کاغذ کا اتنا ادب ہی نہیں کرے گا. آپ بے ادبی کیسے ہوگی اس کی؟ کہنا پھر ادھر ادھر رکھ دیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، ادھر ادھر رکھ دیں گے، چار اور لوگ پڑھیں گے. لوگ پھینک بھی دیتے ہیں. میں نے کہا لوگ پھینک دیتے تو لوگوں کا قصور ہے نا. گیا قرآن مجید پرنٹ کرنا بند کر دیں. قرآن مجید کی اگر کہیں بے ادبی ہو گئی تو ہم قرآن مجید بند کر دیں. نہیں بھائی، قرآن مجید پرنٹ کیا جائے گا. جو بے ادبی کر رہا ہے اس کو سمجھایا جائے گا، وہ ظلم کر رہا ہے. تو ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ اپنے ایمان کی تجدید کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اپنے دوست احباب رشتہ دار کے ایمان کی تجدید کی فکر نہیں ہے. اور صحابہ کا یہ معاملہ ہے، دوسرے کو سورۃ العصر سناتے تھے. کاش کی امت کے اندر یہ عمل دوبارہ زندہ ہو جائے کہ ہم قرآن مجید کی آیات یاد کریں جس میں اللہ پاک کی نصیحت ہو، میرے لیے بھی، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، اور وہ ایک ایک آیت میں یاد کروں اور سناؤں ایک دوسرے کو. آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق پیدا ہو جائے. یہ دنیا جو ہے، جو کچھ کر رہے ہیں لوگ، یہ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ اشتہار دیکھتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں. چھوٹا بچہ اپنے والد کو، اپنی والدہ کو کہتا ہے مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں کمپنی کی چاہیے. اس کا ریپر بھی ذہن میں ہے، اس کا ذائقہ بھی ذہن میں ہے، اس کو کھاتے ہوئے بھی ذہن میں، کیونکہ سب دکھا رہے ہیں. وہ اشتہار دیکھتا ہے تو اس سے اشتہا پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ نے انسان کو بنایا ایسا. تو جب ہم لوگوں کے سامنے دین کا ذکر کریں گے، اللہ پاک کی آیات سنائیں گے، رسول اللہ کے فرامین سنائیں گے، تو لوگوں میں جذبہ پیدا ہوگا. اور یہ تو ہم خود گواہ ہیں. آج ہم یہ بیٹھ کے سنتے ہیں تو اس کا جو سنا رہا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ اس کو ہوتا ہے. اس کے دل اور دماغ کے اندر یہ سبق اثر ہو جاتا ہے. اللہ پاک اس کو پہلے فائدہ پہنچاتا ہے. یہ ایسا دین ہے، ایسا عمل ہے یہ. اور جو لوگ سنتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کا دل ایمان سے منور ہوتا ہے، ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، ترغیب حاصل کرتے ہیں نیکی کرنے کی، برائی سے بچنے کی. تو اس دین کو پھیلانا، اس کا ذکر کرنا، یہ صحابہ کا عمل ہے. 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. امام شافعی کے 2 اقوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ واقعہ. یہ سورۃ العصر کی فضیلت کے حوالے سے. اب سورۃ العصر کے ترجمے پر ہم آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں
کہ اللہ پاک کو قسم کھا کے بات کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اللہ پاک تو رب ہے، کائنات کے بادشاہ ہیں، سلطان ہیں، شہنشاہ ہیں. اللہ پاک کا فرمایا ہوا ایسے ہے، ہر فرمایا ہوا ایسے ہے جیسے قسمیاں. قسم کب کھاتے ہیں ہم قسم سے اپنے کلام کا آغاز کب کرتے ہیں؟ اس وقت کرتے ہیں جب اس کلام کے اندر سامنے والے کے لیے سچائی اور اعتماد ڈالنا ہو کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچی ہے، اس پر اعتماد کرو. اور میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں. شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کی اجازت نہیں ہے. قسم کیوں کھاتا ہے مسلمان؟ اس لیے کھاتا ہے کہ وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، کوئی اور گواہ بن ہی نہیں سکتا اس طرح اللہ گواہ بنتا ہے. کیونکہ کسی اور کو کیسے بنائیں گے؟ یا تو جو ادھر موجود ہے اس کو گواہ بنائیں گے، جو موجود نہیں اس کو تو بنا ہی نہیں سکتے. اچھا جو موجود ہے وہ تو انسانوں میں سے ہی ہے، لہٰذا اس کی گواہی اس اعتبار سے ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں نے کیا کیا ہے اور کیا چیز رکھی ہے. لیکن میری نیت میں کیا ہے، میرے ارادے میں کیا ہے، یہ تو وہ بھی نہیں جانتا. یہ تو وہ ہستی جانتی ہے جس کو رب کہتے ہیں، جس کو الہ کہتے ہیں، جس کو اللہ کہتے ہیں. اسی لیے بندہ مومن اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ میں جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، اور میرا رب جانتا ہے، میں اس کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. اللہ رب العالمین جب کوئی قسم کھاتا ہے اس میں بتانے کا مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سچی بات ہے، یہ نہیں ہوتا. بات تو سچی ہے، اللہ پاک بغیر قسم کے بات کرے وہ بھی سچی ہے، کوئی اعتماد کرے نہ کرے. رب کا فرمایا ہوا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی کسی کی. لیکن اللہ پاک اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی رافت اور رحمت رکھتا ہے. اللہ پاک نے بندوں کو یہ اسلوب جو ہے ودیت کیا ہے اس کے اندر، اس کے دل اور دماغ میں، کہ وہ کسی بات کو اس طرح اہمیت دیتا ہے. بس یہ مسئلہ ہے کہ جب اس کے سامنے قسم کھا کے کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اہمیت دیتا ہے، یقین لاتا ہے، توجہ کرتا ہے اس بات کے اوپر. تو اللہ پاک نے اس اسلوب کو قرآن مجید میں اختیار کر کے بندوں کو نصیحت کی. مقصود تو نصیحت اور اعتماد اور یقین پیدا کر اللہ پاک چاہتے ہیں. اس لیے پہلے ہم نے پچھلے درس میں آیت پڑھی تھی نا کہ اللہ پاک نے قرآن کیوں نازل کیا. ایک تو جملہ یہ تھا کہ ہدایت کے لیے نازل کیا تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے. دوسری بات اللہ نے فرمائی انک رؤوف الرحیم، اس لیے نازل کیا کہ اللہ پاک تم پر بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. تو اللہ کی رحمت، اللہ کی رافت، اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت، اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی بات سمجھ جائیں. اس لیے اللہ پاک نے یہ اسلوب اختیار کیا، والعصر، قسم ہے زمانے. اچھا تھوڑی بہت ایسی معلومات کے لیے یہ چیز سمجھ لیں، یہ جو واو ہے نا اس کے معنی ہوتے ہیں اور عربی میں جب یہ درمیان میں آتا ہے، اور جب یہ ابتدا میں آتا ہے تو یہ واو قسم کے معنی دیتا ہے اور اپنے آگے آنے والے اسم کے نیچے زیر دے دیتا ہے. والعصری والتینی، ٹھیک ہے نا، والزیتونی، تو یہ واو پھر قسمیہ بن جاتا ہے. یہ واو کئی معنی دیتا ہے، مختلف اور بھی دیتا ہے. تو یہ جو قسمیہ والا واو ہوتا ہے یہ اپنے آگے آنے والے اسم کے نیچے زیر دے دیتا ہے. والعصری، قسم ہے زمانے. ورنہ آپ سوچیں واو کے معنی اور ہوتے ہیں، یہ قسم کے معنی کیسے ہو گئے؟ تو قسم جب واو اس طرح ریئیکٹ کرتا ہے تو واو کا ترجمہ اور نہیں ہوتا ہے بلکہ اس لفظ کے ساتھ قسم کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. اچھا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کا لفظ استعمال کیا. عصر کہتے ہیں زمانے کو، عصر کہتے ہیں زمانے کو، اور دہر بھی کہتے ہیں زمانے کو. لیکن اللہ رب العالمین نے ادھر عصر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ بات بھی قابل غور ہے. سورہ دہر موجود ہے نا، قرآن مجید میں موجود ہے، اس کے معنی بھی زمانہ ہے.
لیکن دہر کے اندر گزرتے ہوئے زمانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن عصر کے اندر تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کا ذکر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اردو کے اندر ہم عصر ہیں، اسی طرح عصر کی نماز ہے، عصر کا وقت ہے۔ عصر کا وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے دن کے اندر، اور اسپیڈ میں گزرتا ہے عصر کا وقت۔ تو اللہ پاک یہ لے کے آیا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے نا، انسانی جو ہسٹری ہے پوری، یہ بڑی تیزی سے گزری ہے اور آگے بھی گزر رہی ہے۔ یہ بات بھی سمجھانا مقصود ہے کہ اس زمانے سے، اس زمانے کے اندر اگر تم کو جو کام دیا گیا ہے وہ کام تم نے نہیں کیا تو زمانہ تو گزر جائے گا، لیکن تم سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ والعصر، اور اس بات پر یہ زمانہ گواہ ہے۔ یہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ زمانہ چلے گا۔ ہم قرآن مجید کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں۔ آج انسان نیٹ کی دنیا میں ہے، ہر چیز نیٹ پہ بابا گوگل سے پوچھتا ہے۔ وہ بابا گوگل کے پاس جا کر ذرا ہم انسانی ہسٹری کا دیکھیں، ذرا انسائکلوپیڈیا، کہ گزشتہ جو اقوام تھیں وہ کیوں ہلاک ہوئی، کون سی قوم کس طرح تباہ ہوئی، کہاں رہتی تھی، کیا معاملہ تھا، پورا بابا گوگل بتائے گا کہ بھئی یہ قوم ایسی تھی، اس جگہ رہتی تھی، اس میں یہ نبی آئے تھے، یہ قوم یہ عمل کرتی تھی، اور اس قوم کو نبی نے دعوت دی تھی، یہ قوم اس کی دشمن بن گئی تھی، اس کے بعد اللہ کا یہ عذاب آیا۔ پوری ڈیٹیل بتائیے۔ لوط علیہ السلام کی ذرا ڈالیں آپ، وہ آج تک جو تصویریں موجود ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی، وہ بھی نیٹ پہ نظر آ رہی ہے۔ جو دریافت ہوئی لوط علیہ السلام کی قوم کے احوال، ان پر جو شہادتیں ہیں اللہ نے وہ بھی محفوظ رکھی ہیں، ننگے پڑے ہوئے ہیں وہ، ان پر کیسا عذاب آیا، وہ ایریا کون سا تھا، اس جگہ کے حالات آج کیا ہے، یہ بھی بتائے گا۔ اللہ نے کہا نا ان کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دوں گا۔ تو دیکھو فرعون کی لاش آج تک موجود ہے، غرق کدھر ہوئی، اور اللہ پاک نے تحقیق کرا کے وہاں سے نکال دیا اور کہاں تک پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے والعصر، یہ جو انسانی ہسٹری ہے، اللہ پاک جو آگے بات پیش کر رہا ہے یہ خود گواہ ہے اس کے اوپر۔ جو اللہ بات پیش کر رہا ہے ایسے ہی ہے۔ وہ بات کیا ہے جو اللہ پیش کر رہا ہے؟ جس بات پر اللہ نے قسم کھائی، ان الانسان لفی خسر، اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک تمام کی تمام انسانیت خسارے میں۔ یہ عربی قواعد اور گرامر کی روح سے ایسا جملہ ہے جس میں قواعد سے متعلق تاکید کے جتنے بھی احکامات ہو سکتے ہیں وہ سب موجود ہیں اس میں۔ ایسا جملہ ہے، انا بے شک، انسان کے اوپر الف لام لگایا اللہ نے، فی کے ساتھ اوپر لام لگایا، خسر کو اللہ نکرہ لے کے آیا۔ یہ ساری چیزیں نہ صرف یہ اس کے اندر ایک ہدایت کا یہ سبق موجود ہے، بلکہ اس کے اندر تاکید کی جو کیفیت ہے اس کا بھی اظہار ہے۔ امام رازی نے تو فرمایا اللہ کے بندوں یہ چھوٹی آیت نہیں ہے، اس پہ تو رونا چاہیے ہمیں۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، اللہ پاک نے تو فیصلہ سنایا ہے کہ تمام کی تمام انسانیت، یہ جو الف لام لگتا ہے نا کسی اسم کے اوپر، یہ اس سے مراد کل جنس ہوتی ہے۔ انسان کے اوپر الف لام لگا، اس سے مراد تمام انسانیت، کوئی بچا ہوا نہیں۔ تو امام راضی فرماتے ہیں اعلموا ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید، اللہ کے بندو تم ثواب کے لیے پڑھ رہے ہو اس کو، تم خالی ثواب کے لیے پڑھ رہے ہو اس آیت کو، اس آیت پہ تو تمہیں رونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس آیت میں تو انسانوں کے لیے شدید ترین وعید بیان کی ہے، شدید ترین وعید بیان کی اللہ پاک۔ کل کی کل انسانیت ہلاک ہونے والی، وہ تو ایکسیپشن اور استثناء تو اللہ نے آگے بیان کیا ہے، بچے ہوئے کون لوگ ہیں وہ تو آگے بیان کیا اللہ نے، لیکن یہاں تو فیصلہ ہی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو تو رک جانا چاہیے یہاں، میری ہو تو اور آپ کی تو کوئی دعا ہی نہیں ہونی چاہیے سوائے اس کے اللہ اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے، اس ہلاکت سے بچا لے جس کا ذکر تو نے اس میں کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اٹھائیں، آپ قرآن مجید کی دعاؤں کو اٹھائیں، سب سے زیادہ جو دعائیں ہیں
وہ اللہ کے غضب سے بچنے کی اور جہنم سے بچنے کی. کیوں؟ اب یہ میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ کو، اور اس کے بعد میں دوسری روایت بھی سناؤں گا انشاءاللہ. اس سے مایوس نہیں ہونا ہے، معاملے کی شدت کا احساس کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں 1,000 انسانوں کی صف لگی ہوئی، 1,000 انسانوں کی صف. ان 1,000 انسانوں میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے. اور ذرا مطلب میں اس کو بیان کر رہا ہوں، لیکن میری کیفیت بھی نہیں ہے. ہمارا کیسا ایمان ہے؟ کیونکہ وہ دور ہے، نظر نہیں آ رہا. لیکن میری ایمانی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ میں فرمایا کہ اگر وہ چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لو تو اپنی زندگیوں کو چھوڑ کے، دنیاوی امور کو چھوڑ کے جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ. تم لوگ اپنے بستروں پر لیٹ نہ سکو، اپنی اہلیہ کے پاس نہ جا سکو، وہ خواہشی ختم ہو جائے تمہارے اندر سے. جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں تو اتنے خطرناک معاملات اور ایسی جہنم اور اللہ کی عدالت کا سامنا اور قبر اور حشر، یہ ساری چیزوں کو میں بھول کر زندگی گزار رہا ہوں. مست ہوں زندگی کے اندر، صبح سے شام تک ایک ہی سائیکل میرا چل رہا ہے. یہ دنیا، یہ زندگی، یہ دنیا، یہ زندگی. اور اس زندگی کا کس وقت سورج طلوع غروب ہو جاتا ہے یہ مجھے نہیں پتا. اس دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز ختم، اب ایک دوسری دنیا ہے. وہاں کا معاملہ اور ہے. وہاں تو معاملہ یہ کہ کما کے کیا لائے ہو، اس کرنسی سے یہاں معاملہ چلے. کما کے لے گیا ہے بندہ تو معاملہ چلے گا، اور نہیں لے گیا تو پھر تاریخی تاریخی. تو فرمائے اعلموا ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید. اللہ کے بندو یہ آیت تو رونے کی ہے. اللہ نے سخت ترین تنبیہ فرمائی، انسانیت کے لیے فیصلہ صادر فرما دیا. یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، قیامت تک اللہ نے رکھ دی کہ اللہ کے بندو تم ہنستے ہو، تم خوش ہوتے ہو، تم عیاشیاں کرتے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ سے سرکشی کرتے ہو. معاملہ یہ ہے تمہارا کہ تمہارے لیے تو اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے. اب اس فیصلے کو ذرا انسانی تاریخ کے کیلنڈر میں رکھ کے دیکھیں. نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ آ گئے تھے کشتی میں جی؟ 950 سال کی محنت. 950 سال بیان کرنے میں تو ایک جملہ ہے، 950 سال. اللہ اکبر. سوچیں اس قوم نے حشر کیا کیا ہوگا نوح علیہ السلام کا. ہم تو کسی کے پاس گلی محلے میں کسی کو دعوت دینے، کسی رشتہ دار کے پاس، کسی دوست کے پاس، کسی جاننے والے کے پاس، اجنبی کے پاس ایک دفعہ جاتے ہیں اور اس کا بیہیویئر صحیح نہیں ہو تو دوبارہ جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہماری. 950 سال ایک ہی بستی کے اندر اللہ کا رسول ایک ایک دروازے پہ جا رہا ہے. اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں، نوح علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ میں نے ان کو رات اور دن دعوت دی. 900 سال کی محنت، چند لوگ جو کشتی میں آ گئے. ابراہیم علیہ السلام، لوگوں کا ذکر ہے کہ بس اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، بیوی ہاجرہ ہے، بیوی سارہ ہے، اور کسی کا ذکر ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام. لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے ہیں جو ایمان لائے. قوم نے تو نکال دیا تھا. پھر لوط علیہ السلام فرشتوں نے جو بھیجا ہے جاؤ، تو کون گیا تھا لوط علیہ السلام کے ساتھ؟ وہ تھے اور ان کی بیٹیاں تھیں، بس. بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، قوم کے ساتھ. پتھروں کی بارش کی اللہ نے، بدترین عذاب نازل کیا، زمین کو اٹھا کے پٹک دیا. اس عمل پر جو آج پوری دنیا کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، مسلمان اپنا بھی سائن کر رہے ہیں. وہ عمل تھا کہ اللہ پاک نے ایسا عذاب نازل کیا کہ آج تک اس زمین کے اوپر زندگی کے آثار نہیں ہیں. وہ سمندر جس کے اندر وہ بستی ڈوبی ہے، اس پانی کے اندر بھی زندگی کے آثار تھے. وہ پانی زندگی قبول نہیں کرتا، وہ زمین زندگی قبول نہیں کرتی.
شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لائن لگی ہوئی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلی کوچوں میں جو صادق اور امین کہہ رہے ہیں، جو آنکھ کا تارا بنا رہے ہیں، جب رسول اللہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں پوری قوم دشمن ہو جاتی، لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتی. چند لوگ ایمان لاتے ہیں، وہ ہجرت کر کے مدینے چلے جاتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. ان الانسان لفی خسر وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ. یہ انسانوں کی اکثریت کا معاملہ یہ ہے. قرآن کہتا ہے اگر آپ ان کی اکثریت کی اتباع کرو گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے کھینچ کے لے جائیں گے، گمراہ کر دیں گے. ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسانیت خسارے کا شکار ہو گئی. تو یہ جی سخت ترین ڈراوا ہے ہمارے لیے، سخت ترین ڈراوا. اسی لیے تو صحابہ کرام کے ہم یہ قول پڑھتے ہیں، کاش میں تنکا ہوتا جو پانی میں بہہ جاتا ہے، مٹی میں مل کے ختم ہو جاتا، اور اس سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جاتا. کاش میں چڑیا ہوتی، اگر میری زندگی ہونی تھی تو میں چڑیا ہوتی، چلتی چکتی مر جاتی، ختم ہو جاتی، مجھے حساب نہیں دینا ہوتا اللہ کے سامنے. حضرت عائشہ کا قول ہے، ابوبکر صدیق کا قول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں یہ اعلان کیا جائے کہ ساری انسانیت جو ہے نا وہ جنت میں جا رہی ہے اور ایک بندہ بچا ہوا ہے وہ جہنم میں جائے، تو میں ڈروں گا کہ میں وہ تو نہیں ہوں. ان کا مقام و مرتبہ دے رکھے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان اس راستے سے بھاگتا. عمر کا کلام اللہ بن کے نازل ہوا آسمان سے. عمر وہ ہستی ہے جس کے لیے آسمان سے اللہ نے جنت کی بشارت دی. ہمارے لیے کوئی ایسی چیز ہے؟ کیا چیز ہے جس نے ہم کو مطمئن کیا ہوا ہے؟ ہمیں کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں اللہ کی پکڑ کی، اللہ کے عذاب کی، اللہ کی ناراضگی کی، جہنم میں جانے کی. ہم اس کو کیا نام دیں گے؟ ہم اس کو ایمان کہیں گے؟ ہم اس کو اسلام کہیں گے؟ ہم اس کو سچائی کہیں گے؟ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھ لینا تو ہم اپنے اوپر خود بہت بڑا سوالیہ نشان بنا دیں گے. ہم خود ہمارا ایک بار اپنے اوپر سے اٹھ جائے گا. نہیں بھائی، کلمہ پڑھنے والا تو قرآن کچھ اور بتاتا ہے، میں تو کسی اور جگہ کھڑا ہوں. میری سوچ ویسی نہیں، میرے خیالات ویسے نہیں، میری گفتگو ویسی نہیں، میرے اخلاق ویسے نہیں، میرے اعمال ویسے نہیں، میری معاشرت ویسی نہیں، میری معیشت ویسی نہیں، میری سیاست ویسی نہیں، میرا روز و شب ویسے نہیں. میری تو کوئی چیز میچ نہیں کر رہی اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ کی سنت سے، اور میں مطمئن ہوں بالکل. اور وہاں معاملہ یہ تھا کہ جنت کی بشارت آ گئی زمین کے اوپر. یہ بھی ڈر ایسا ہے کہ حضرت عمر حذیفہ بن یمان کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین اور ان کے والد باپ کے نام بتائے، ان کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے کہ حذیفہ مجھے بتا دو کہ اس لسٹ کے اندر میرا نام تو نہیں ہے. ہم بے فکر ہیں بالکل جی، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. ان الانسان لفی خسر، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑنے والی ہونی چاہیے، ہمیں ڈرانے والی ہونی چاہیے، ہمیں اٹھانے والی ہونی چاہیے، ہمیں رلانے والی ہونی چاہیے، ہماری ہنسی چھین لینے والی ہونی چاہیے، ہماری دل کی راحتیں اور خواہشات کا تمام کر دینے والی ہونی چاہیے یہ آیت. پھر جو ہے نا ہم نے اس کو پڑھا، ہماری دل اور رات کا سکون چھین لینے والی ہونی چاہیے. کیوں بھائی، میں مر گیا تو کدھر جاؤں گا؟ یہ گھر، یہ بازار، یہ کاروبار، یہ بیوی، یہ بچے، یہ بینک بیلنس، یہ تو کوئی چیز بھی قبر کے اندر میری معاونت نہیں کرے گی. آخرت میں اللہ کے سامنے میری معاونت نہیں کرے گی. میرے اعمال ہیں جو میرے کام آئیں گے قبر میں بھی، حشر میں بھی، اللہ کے سامنے. اور رب کا فضل ہے کہ اللہ پاک کو قبول کر کے معاملہ کر دے. اور اعمال بھی کیا ہیں جی؟ اللہ کا فضل ہی ہے.
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شخص اپنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہے، اس کا یہ عمل بھی اس کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا جب تک کہ رب کا فضل نہ ہو، رب اس کے سجدے کو قبول کر کے اس کو نہ بھیجے جائے، کیونکہ رب کی ربوبیت کا حق وہ تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے نا، ادا ہی نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ پاک کیسی شان والے ہیں، کیسی عظمت والے ہیں، کیسی کبریائی والے ہیں، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی شان کے مطابق اس کی بندگی، اس کی عبادت اور اس کے سامنے آوزاری کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ تو فرمایا ان الانسان لفی خسر، اللہ کی بندو ہوش میں آؤ، اس قرآن کو ثواب کے لیے پڑھو، لیکن دیکھو یہ قرآن تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ پھر آگے جو استثناء ہے نا جی، اس میں اللہ نے 4 اوصاف بیان فرمائے، ساری انسانیت خسارے میں، بچے ہوئے یہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ جو تاریکی نظر آ رہی ہے، اس تاریکی میں جو روشنی کی کرن ہے وہ یہ 4 چیزیں جس فرد کے اندر، جس معاشرے کے اندر یہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں گی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ نکلا ہوا ہے، وہ بچا ہوا ہے۔ اور اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ تعداد بڑی قلیل ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تعداد بڑی قلیل، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ان میں سے کوئی ایک اپنے لیے مقرر کر لے، نہیں جی میں جو ہوں نا بس کلمہ پڑھ لیا ہو گیا، تو بھائی تمہیں کس نے سرٹیفکیٹ لکھ کے دیا ہے کہ تمہارا پڑھا ہوا کلمہ اس پڑھے ہوئے کلمے کے مطابق ہے جو رسول اللہ نے بتایا تھا؟ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ بلا شبہ رسول اللہ نے سچ فرمایا، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا، یا ابا عبد الرحمن، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے؟ فرمایا واللہ، بلا شبہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لیکن کیا کوئی کنجی، کوئی چابی تمہیں بغیر دندانے کے نظر آئی؟ تو دندانے تم نے بنانے ہیں اس چابی، یہ لا الہ الا اللہ تو اللہ نے دے دی، چابی بھی دے دی، لیکن اس چابی کو سیٹ کرنا ہے جو جنت کے تالے کو کھول سکے، ورنہ پھنس جاؤ گے۔ وہ پھر تمہارا لا الہ الا اللہ ویسا ہوا یا نہیں ہوا یہ کسی کو کیا پتا؟ انسان دنیا میں رزق لے کے لا الہ الا اللہ پہ چھوڑ دے، باقی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، اور آخرت میں پتہ چلے تم تو مجرم ہو، تم نے رب کو مان کر رب کی بندگی نہیں کی ہے، تمہیں 10 کوڑے اور لگیں گے اوپر، تمہاری سزا ڈبل ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ 4 چیزیں لازمی ہے جی، یہ جو شیطان نے سبق پڑھائے ہوئے ہیں نا، ہم نے ان اسباب میں نہیں پڑھا، ہمیں جو قرآن سبق پڑھا رہا ہے، ہم نے اللہ نے کیا بیان کیا، رسول اللہ نے کیا بیان کیا، اللہ سے امید نہیں توڑنی۔ وہ جیسے میں نے بیان کی نا حدیث، تھوڑی دیر کے لیے آدمی جو ہے نا وہ اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، وہ بھائی 1000 میں سے 999 جہنم میں جا رہے ہیں، ایک جا رہا ہے تو میں کدھر ہوں گا؟ کرنا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن اللہ کی ذات سے امید نہیں توڑنی چاہیے کہ جس رب نے مجھے ایک کلمہ عطا کیا، ہدایت کا شعور دیا، ہدایت دی، وہ رب انشاءاللہ ہدایت پہ چلائے گا بھی اور نجات بھی دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے، اور 8 دروازوں میں سے ایک ایک دروازے کا جو فاصلہ ہے نا، اس کی ایک چوکھٹ سے دوسری چوکھٹ تک اتنا فاصلہ ہے کہ اس کا فگر صحیح مجھے نہیں یاد، 40 دن تک یا اس سے بھی بڑا ہے، کہ ایک بہترین گھوڑ سوار اور وہاں کا حساب کتاب، بہترین تیز رفتار گھوڑ سوار گھوڑا دوڑائے تو وہ 40 دن کے بعد اس کی دوسری چوکھٹ پہ پہنچے گا۔ اتنی وسعت ہے جنت کے ایک ایک دروازے کے اندر۔ اور فرمایا جب میری امت جنت میں داخل ہوگی
تو وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوگی کہ یہ 8 دروازے بھرے ہوں گے، اور ہر دروازے سے میری امت کے جو افراد داخل ہو رہے ہوں گے ان کا کندھا دوسرے کے کندھے سے لگ رہا ہو. تو الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں امت سے ایسا نہیں ہے داخل ہوگی. لیکن اللہ پاک جس طریقے سے ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، اس تنبیہ کو ہم نے ایسے ہی لینا ہے، لیکن امید اللہ سے ویسی رکھنی ہے. تنبیہ کو ایسے ہی لینا ہے، ڈرنا ایسے ہی کہ اللہ میں تو گیا، تو مجھے سنبھال، اور تجھ سے مانگ کر میں بے آسرا نہیں رہوں گا، تو مجھے لازماً جنت میں لے کے جائے گا. امید اللہ پاک سے ایسی اور ڈر ایسا ہونا چاہیے کہ میں گیا. فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 چیزیں لازمی ہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی میں نے ادھر ادھر کی تو پھر جو ہے میں نے اللہ کے دیے ہوئے ضابطے میں تبدیلی کر دی. کیونکہ قرآن دے رہا ہے ایمان میرا درست ہونا چاہیے، میرے اعمال درست ہونے چاہیے، اور اعمال کے اندر بھی 2 قیمتی عمل کا اللہ نے ذکر کر دیا. یہ 2 قیمتی عمل میرے ایمان اور اعمال کو چیک کروا رہے ہیں کہ یہ جو ایمان ہے رب پر، اس نے جو دین مجھے دیا، یہ دین لے کر میں کھڑا ہوں. وتواصوا بالحق، لوگوں کو تلقین کرنے والا ہوں حق کی، اور اس پر مسائل آئیں گے تو اس پر میں صبر کرنے والا ہوں. اگر میری زندگی کے اندر یہ 4 چیزیں جمع ہو گئی تو اللہ پاک کی کتاب یہ اطمینان دلا رہی ہے کہ تم ادھر نہیں ادھر ہو. اللہم نجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے کہ ہمارا ایمان بھی ہو اور ایمان کے ساتھ اعمال بھی ہوں. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. فرمائی جو کلمہ طیبہ ہے نا، قرآن کہتا ہے یہ ایسے درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں. یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ پورا شجر طیبہ ہے، سیرت و کردار ہے انسان. تو یہ عمل صالح جو ہے وہ ایمان کی بنیاد پر سیرت و کردار کی تعبیر کا نام ہے، اور اس کے 2 قیمتی پھل ہیں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. یہ حق کے لیے اٹھنے والا ہونا چاہیے اور اس کو کوئی ہلا نہ سکے حق سے، چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کو جلا دیا جائے، اس کو آگ پہ لٹا دیا جائے، اس کو سولی دے دی جائے، اس کے جسم پر لوہے کے کنگے پھیر کر اس کی کھال اتار دی جائے. یہ ساری چیزیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں اور قرآن میں ہی بیان ہوئی. یہ حق سے ہٹنے والا ہو، صبر کرنے والا. تو جی یہ 4 چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی. اس سورۃ العصر کا مطالعہ ہم آئندہ بھی کریں گے، اس کے مختلف اور موضوعات. آج ہم نے اس سورۃ العصر کے اجمالی پورے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کی مختصراً، کہ یہ سورہ مبارکہ ہے جی جس کو ہم نے بچپن سے یاد کیا ہوا ہے، اور اس میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ اللہ قسم کھا کے بتا رہا ہے ساری انسانیت ہلاکت میں ہے. بچے ہوئے یہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو سنبھال لیں، اپنے اعمال کو سنبھال لیں، اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں اللہ کی بات کہنے کے لیے، اور مرتے دم تک اللہ کی بندگی سے ہٹیں گے. صبر، جتنی بھی مشقتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو یہ لوگ بچے ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لنا یا ارحم الراحمین یا ودود یا غفار. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. جزاک اللہ خیر.